گھر پہنچا تو صبح والا واقعہ یاد آ گیا کہ روپ اور نور کا سامنا کیسے کروں گا۔ پھر سوچا ان کے پاؤں میں بیٹھ جاؤں گا، پھر وہ جو سزا دے گی بھگت لوں گا۔ واپس پہنچا، حال میں ہی سب بیٹھے تھے اور میری واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ سب کو سلام کیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا تو روپ اور نور اٹھ کھڑی ہوئیں کہ نیند آ رہی ہے، روم میں جا رہی ہیں۔ امی بولی چلی جانا، بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر۔ انہوں نے کہا نہیں، نیند بہت زور کی آئی ہے، پھر اٹھ کر چلی گئیں۔ امی نے کہا صبح تو بہت خوش تھیں، جب سے واپس آئی ہیں مارکیٹ سے پریشان ہیں۔ چھوٹی ماں بولی جب میں افی کے کمرے میں گئی تھی تو یہ بھی بہت پریشان لگ رہا تھا، تو امی نے کہا کیا بات ہوئی تھی تم لوگوں میں؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں، بس اتنی سی بات ہوئی تھی کہ وہ بریسلٹ سیم نہیں ملے جو فاریہ کو لے کر دیے تھے، تو وہ منہ پھلا لیا۔ امی کہنے لگی کوئی بات نہیں، میں ان کو سمجھا دوں گی۔ میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا، فریش ہوا، پھر نور اور روپ کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ دروازے پر دستک دی تو اندر سے آواز آئی آ جاؤ، دروازہ کھلا ہے۔ میں اندر داخل ہوا تو دونوں بیڈ پر بیٹھی تھیں، رات کا سوٹ پہن چکی تھیں، سفید کلر کی شارٹ اور سفید ٹراؤزر پہنا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی نور نے غصے سے دیکھا، کیوں آئے ہو ہمارے کمرے میں، ہمارے ساتھ زبردستی کرنے آئے ہو کیا؟ میں نے کہا میں تم لوگوں کا مجرم ہوں، صرف اتنا کہوں گا۔ میں نے اپنا خنجر نکالا، سر جھکا کر ان کے سامنے بیٹھ کر خنجر ان کی طرف کرتے ہوئے کہا یہ میرا خنجر ہے، یہ انصاف کا ہے، میں تمہارا مجرم ہوں، تم کو حق ہے کہ میری جان لے لو۔ جان لینے سے پہلا اتنا جان لو کہ میں نے کبھی بھی جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، جو بھی ہوا انجانے میں ہوا، پر میں اپنی غلطی ہی کہوں گا۔ تو نور نے خنجر پکڑ لیا اور میری طرف آئی اور گردن پر رکھ دیا۔ میرے آنسو زمین پر گر رہے تھے، میں رو رہا تھا۔ اتنے میں روپ آئی، اس نے نور سے خنجر پکڑ لیا اور بولی کیا کرنے لگی ہو، یہ میرا مجرم ہے، تمہارا نہیں۔ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، اور اس نے مجھے اٹھا کر گلے لگا لیا اور خود بھی رو پڑی۔ میں اس کے گلے لگ کر زور زور سے رو پڑا اور معافی مانگنے لگا۔ تھوڑی دیر تک چپ کروایا اور مجھے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی اور بیڈ پر بٹھا دیا۔ اس نے کہا بھائی میں نے معاف کر دیا، میں جانتی ہوں کہ آپ کی غلطی نہیں ہے، میں بچپن سے آپ کو جانتی ہوں، وہ ماحول کا اثر تھا کہ ایسا ہو گیا، جو بھی ہونا تھا ہو گیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ میں نے کہا شکریہ میری بہن، میں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا۔ نور بھی ہمارے پاس آ گئی اور بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پھر معافی مانگی اور روپ سے تلوار لے کر نور کے ہاتھ میں دی کہ آپ کو حق ہے، میری جان لے سکتی ہو، میں اف تک نہیں کروں گا۔ لیکن اس نے اس کو پھینک دیا اور میرے گلے لگ گئی کہ میں کیا کرنے لگی تھی، اپنے ہی بھائی کو اور سب کے سردار کو مارنے لگی تھی۔ میں نے کہا میں نے غلطی کی ہے، تم سزا ہی دے رہی تھی اور ٹھیک ہی دے رہی تھی۔ پھر اس کو بھی چپ کروایا۔ تھوڑی دیر خاموشی رہی۔ نور بولی کتنے برے لوگ ہیں، اس طرح کھلے عام ایسے کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا یہ بات تو ہے، ان کو ذرا شرم نہیں آئی کہ سب کے سامنے وہ کام کر رہے تھے؟ خیر غلطی میں نے کی ہے تو سزا تو بنتی ہے، تم لوگوں نے معاف کر دیا، لیکن اس کی سزا تو ہے، کل تم کو شہر لے جاؤں گا اور گھماؤں گا۔ تو وہ دونوں خوش ہو گئی۔ میں نے کہا کیا کروں، اب کوئی گرل فرینڈ تو ہے نہیں، تم لوگوں کو ہی گھماؤں گا۔ تو نور بولی مجھے گرل فرینڈ بنا لو۔ میں نے کہا نہ بابا نہ، سنا ہے گرل فرینڈ بہت خرچہ کرواتی ہے، مجھے ضرورت نہیں۔ تو سب ہنس پڑے۔ نور نے کہا نہیں کرواتی خرچہ۔ میں نے کہا مجھے گرل فرینڈ چاہیے، معصوم سی، تم تو مجھے مارنے پر تلی تھی، اور ہنس دیا۔ اس نے کہا ماروں گی، میرے بھائی ہو، غلطی کرو گے تو سزا دوں گی نا۔ میں نے کہا میں نے کب روکا تھا، خود ہی رک گئی۔ پھر میں نے کہا کل تیار رہنا، اور ان کے کمرے سے چلا گیا۔ اپنے روم میں آ کر فریش ہوا اور اپنے گفٹ کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر گزری تھی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے بولا آ جاؤ، تو کمرے میں کومل داخل ہوئی۔ کومل کی عمر تقریباً 22 سال تھی
और हमारी फैक्ट्री के मैनेजर की बेटी है। कोमल छोटी माँ की काफ़ी अच्छी दोस्त है और अक्सर छोटी माँ के पास रहती है। कोमल वाकई ही कोमल थी, तेज दूधिया रंग जिसमें हल्का सा गुलाबीपन। वो थोड़ी मॉडर्न थी और पढ़ी लिखी थी। कुल मिलाकर देखने की चीज़ थी। इस वक्त उसने डार्क ग्रीन कलर का लिबास पहना था। इस बार तो छोटी अम्मी ने सच में सरप्राइज कर दिया। उसको देखते ही मेरे अंदर हलचल होने लग पड़ी थी। कोमल आहिस्ता से आगे आई और हल्की सी आवाज़ में बोली, मुझे छोटी माँ ने भेजा है। मैं बोला बैठ जाओ, तो वो बैठ के किनारे पर बैठ गई। मुझे पता था कि कोमल लड़की है, पहले कभी नहीं करेगी। ये बात मुझे नाज ने अच्छी तरह समझा दी थी। मैंने पूछा क्या हाल है और आजकल क्या कर रही हो? तो उसने कहा आजकल फारिग हूँ और अब आपका ऑफिस ज्वाइन करूँगी। मैंने बोला अच्छी बात है। मैंने उससे पूछा सिर्फ एक सवाल करूँगा बस, क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? मेरे रूम में कोई ज़बरदस्ती नहीं है तुम्हारे साथ कि किसी किस्म का लालच दिया गया है? सच बताना, बाकी मैं संभाल लूँगा। एक बार उसने नज़र उठाकर देखा, फिर आहिस्ता से बोली ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी लालच में नहीं आई। छोटी माँ ने मुझे बोला तो मैंने उसको मना नहीं कर पाई। उसकी और मेरी दोस्ती ही ऐसी है। मैंने कहा ठीक है, तुमको किसी किस्म का कोई एतराज़ तो नहीं? उसने कहा नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से आपके कमरे में आई हूँ। मैं कन्फर्म करना चाहता था क्योंकि मैं सरदार था, हर कदम फूंक कर रखना। वैसे छोटी माँ ने सब छान फटक करके ही भेजा होगा, लेकिन मैं फिर भी कोई रिस्क न लेना चाहता था। मैंने कहा फिर इतनी दूर क्यों बैठी हो? वो उठी और मेरे पास आ गई। मैं खड़ा हुआ और उसका हाथ पकड़कर बेड से उठाकर खींचकर अपने साथ लगा लिया। वो मेरे साथ लग गई। मैंने उसके मुंह को पकड़ा और घर का काम करने लगा। वो भी मेरा पूरा साथ दे रही थी और किसी एक्सपर्ट की तरह काम कर रही थी। मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। जब मैंने उसको बेलबास किया तो उसके बाहर आ गए जैसे किसी ने ज़बरदस्ती कैद में रखा था। मैंने उसको उठाकर बेड पर लटाया और फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। काफ़ी देर बाद भी मेरा दिल नहीं भर रहा था। उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में कोमल लंबे लंबे सांस लेने लगी। मैं समझ गया कि वो आउट हो गई है। उसने कहा बहुत मज़ा आया, ऐसा पहली बार आया है। इसका मतलब था कि कोमल ना थी, वो पहले भी मैच खेल चुकी थी, इसलिए शायद छोटी माँ के कहने पर मान गई थी। मोहतरम नाजरीन और सामाईन, इस कहानी का बकिया हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।